نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کے آداب سے متعلق ہے کہ کس طرح ہم نے موبائل فون کا اور سوشل میڈیا کا صحیح اور جائز اور شرعی طور پر استعمال کرنا ہے اور ناجائز اور غیر شرعی طریقے سے بچنا ہے۔ تو ایسے کون سی صورتیں ہیں کہ ہمارا موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ثواب بن سکتا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جہاں ہمارا موبائل فون یا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا گناہ کبیرہ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی پر ہم روشنی ڈالتے ہوئے چند ایک آداب آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کریں گے۔ سورۃ الحجرات 18 ورسز پر مبنی ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں، اور اگر آپ ان آیتوں کی تلاوت کریں گے سورہ حجرات کی تو آپ کو پتا چلے گا یہ سورہ سوشل ایٹیکیٹس، سوشل ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی ایک آیت کو میں نے آج کے موضوع کے لیے بنیاد بنایا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں اور اس سے متعلق دوسری بھی آیتیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بالکل ہمارے آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا کو لے کر بالکل ایپلیکیبل رولز ہیں، اور یہ گولڈن رول کی حیثیت رکھتی ہے یہ آیت سوشل میڈیا کے کنٹیکسٹ میں۔ ہم جو موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جب اس کا استعمالات اگر ہم دیکھیں، موبائل فون ہو یا دوسری ٹیکنالوجی، دوسرے ڈیوائسز ہوں، گیجٹس ہوں، کمپیوٹر ہوں، لیپ ٹاپ ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر اسی طرح کے اسمارٹ واچز وغیرہ، کوئی بھی دوسرا آپ گیجٹ استعمال کرتے ہو، چاہے ٹیبلٹ یوز کریں، اسمارٹ فون یوز کریں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں یہ آلہ ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم اپنے نفع کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نقصان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اٹس جسٹ این انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسٹرومنٹ بینیفٹ اسے آپ کو اسی وقت بینیفٹ دے گا جب آپ اس کو صحیح طریقے سے چلانے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر علم آپ کے پاس نہ ہو، جہالت میں، بغیر ایتھکس کے، بغیر رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیے کے، بغیر ایٹیکیٹس معلوم کیے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جانتے پوچھتے یا انجانے میں آپ گناہوں کے مرتکب ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج جہاں سوشل میڈیا اور موبائل فون کے بینیفٹس ہر ایک کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا اصل پرپس، جب بھی کوئی چیز انوینٹ ہوتی ہے تو اس کا مقصد نفع پہنچانا ہوتا ہے، نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، پبلک بینیفٹ کے لیے ہی بنائی جاتی ہے۔ لیکن ہماری جو شیطانی جو اثرات ہم پر پڑتے ہیں اور معاشرے کی برائیاں ہم پر اثر کرتی ہیں، لوگوں کی، دوسروں فاسق لوگوں کی سوچ و فکر جب ہم اپنانے لگ جاتے ہیں اور اپنے اخلاق و کردار کو طاق پر رکھ دیتے ہیں، قرآن و شریعت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، یعنی اگنور کر دیتے ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو جو چیز ہمیں نفع دینے کے لیے بنی ہے وہ اب نقصان دینے لگ جاتی ہے، کیونکہ ہماری خواہشات غالب آ جاتی ہیں، شیطانی وساوس غالب آ جاتے ہیں ہم پر، اور پھر جو ہے ہم بھٹک جاتے ہیں، راستہ ہمارا گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دارمی شریف کی ایک حدیث ہے جو حدیث قدسی بھی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی خود جو ہے بندوں سے کلام فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں علم کو ہر شخص تک پہنچاؤں گا،
یعنی کہ امیر کو، غریب کو، غلام کو، بچے کو، سب تک یہ علم گھر گھر پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے ذریعے میں اپنی توحید کی جو ہے حجت پکڑوں گا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہم تک اس کا میسج، اس کا پیغام پہنچا دیا، اس کی توحید کو ماننا، اس کی تعلیمات کو ماننا، یہ ہم پر اب لازم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے سیکھا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکسکیوزز ختم ہو جائیں گے۔ تو آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ جب علم جو ہے گھر گھر پہنچ جائے گا، ہر شخص تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا کہ کیا اس کی فرما برداری کی گئی یا نہیں کی گئی۔ یہ اس کے حدیث کا میں خلاصہ اور مضمون بتا رہا ہوں، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث بالکل ہمارے زمانے کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا، اور جب ابھی وہ بات فرماتے تو اس کی ایپلیکیبلٹی اس زمانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور آئندہ زمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ زمانہ جو ہے یہ اس حدیث کے ماتحت آتا ہے کہ جہاں علم کو اتنا عروج حاصل ہے، اتنا ڈیولپمنٹ ہے، اتنی آسانی سے ہم تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اس کے بنا ہمارا گزارا بھی نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو صرف موبائل فون صرف کمیونیکیشن کا ذریعہ تھے، لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ اور اسمارٹ فون کے آنے کے بعد اب یہ ہر طرح کے کام کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ کمیونیکیشن تو صرف ایک فیکٹر رہ گیا، اب ایجوکیشن حاصل کرنا، جاب حاصل کرنا، یا اس پر بزنس کرنا، آن لائن سیلنگ پرچیسنگ کرنا، یا اس طرح کی دوسری ساری میٹنگز وغیرہ، یا جاب کرتے ہیں لوگ، ورک فرام ہوم وغیرہ کرتے ہیں، تو ہر طرح کی سہولیات اب جو ہے ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں ان ڈیوائسز اور انٹرنیٹ کی مدد سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہ ٹول کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا استعمال ہمارے اوپر مبنی ہے۔ ہم سوچیں گے کہ بھئی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ چاقو جو نائف ہوتی ہے، یہ بنائی گئی ہے فروٹ کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، تاکہ آدمی جو ہے اس سے نفع حاصل کرے اور اپنا پیٹ بھر سکے۔ لیکن اگر وہی چاقو غلط طریقے سے استعمال کی جائے تو یا تو اس چاقو کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، یا کسی اور کو زخمی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، چاقو صرف ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم اس کا استعمال نہیں سیکھیں گے، اس کا پرپز نہیں سیکھیں گے، اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر آدمی جو ہے بہت زیادہ نفع اٹھانے کے بجائے نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ ویسے ہی آگ ہوتی ہے، آگ ہمارے نفع کے لیے ہے، صحیح اگر ہم اس پہ کیئر نہیں کریں گے، کیئرلیسنس دکھائیں گے، تو وہ آگ ہمیں نفع نہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ سوشل میڈیا یہ اسی طرح آگ کی طرح ہے کہ آپ جتنا اس سے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے، اس کی حرارت سے، گرمی سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر آپ نے اس کا اوور استعمال کر لیا یا غلط استعمال کر لیا، وہ آپ کو بھی جلا دے گی اور آپ کے اطراف کے لوگوں کو بھی جلا دے گی، پورے معاشرے کو جلا دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اس کے اصول سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اب اس کے آداب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو پہلے بات کریں، ٹھیک ہے، تو موبائل کے عام آداب کیا ہونے چاہیے؟ عموماً ہم جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہوتا تھا، اب آڈیو کالنگ یا ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، اوکے؟ لیکن یہ جو آڈیو کالنگ ہے یا ویڈیو کالنگ ہے، اس میں جو ہم انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو اس کے لیے جتنے بھی اصول شریعت نے ہمیں اجازت لینے اور گفتگو کرنے کے بتائے ہیں، وہ سارے یہاں بھی اپلیکیبل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے یا اجازت لیں گے، اور فیس ٹو فیس ملاقات نہیں کریں گے، فون پر ہے تو کچھ بھی چلتا ہے، ڈائریکٹلی ہیلو بول دیا اور پھر اس کے بعد کمیونیکیشن سٹارٹ کر دی۔ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ بات کرنے سے پہلے آپ کو سلام کرنی ہے، پھر سلام کے کیا آداب ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بہت ہی بیزی شخص ہے، آپ اننیسسریلی اینی ٹائم اسے کال نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، بزی شیڈیول ہوتا ہے، تو آپ رینڈملی رات کے 12 بجے اٹھ کر کسی کو بھی کال کر رہے ہیں یا فجر سے پہلے کسی کو بھی کال کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اتنی ایمرجنسی ہے کہ فلاں شخص کی موت ہو گئی یا کسی حادثے میں کوئی شخص پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن ان نیسیسریلی صرف آپ کو لگتا ہے آپ جاگے ہوئے ہوں تو سامنے والا بھی جاگے ہوا ہو، ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے اور مصروف بیزی پرسنالٹی ہے تو آپ پہلے اسے میسج کریں واٹس ایپ وغیرہ پر، اور اجازت لیں کہ میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر اتنی دیر بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کب فری ہوں گے مجھے بتائیے تو میں بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر سامنے والا ٹائم سلاٹ بتائے گا، اس کے حساب سے آپ اس سے بات کریں، اسی ٹائم پر بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ تو یہ کہ آپ فون لگائے ہیں گھنٹہ گھنٹہ، اب اس کو دوسرا کام ہوگا، وہ فون کٹ کرنا چاہ رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں دیکھو میری وقت پر ہیلپ نہیں کر رہے، مجھ سے بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بالکل غیر درست ہے، غیر اخلاقی رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گفتگو کے جو بھی آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے چھوٹوں سے، یا پھر جو ہے جو ہے میل سے فیمیل سے جو بھی بات کرنے کے جو آداب ہم نے سیکھے ہوئے ہیں، وہ تمام آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی آواز کو جو ہے زور زور سے بلند نہ کریں، آہستگی سے آواز کریں، اتنی آواز میں کہ بس آپ اور وہ جس پر آپ جس سے کال پر بات کر رہے ہیں وہ سن لے، ضروری نہیں ہے کہ آپ چلا چلا کر بات کریں۔ بعض اوقات پبلک پلیسز پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اتنی زور زور سے بات کر رہے ہیں، گھر کے احوال بھی بتا رہے ہوتے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو اریٹیٹ کرتے ہیں۔ اکثر ایسے مقامات جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں جو سائلنس کا تقاضا کرتی ہیں، وہاں پہ پھر مجبوراً لکھ دینا پڑتا ہے کہ یہاں پر آپ فون پر بات نہ کریں، لائبریری ہے فون کو سائلنٹ رکھیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت فون کو بند کر دیں، ورنہ رنگ ٹیونز بھی ایسے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، ایسا ہو جاتا ہے کہ گانوں کی سانگز رکھ دیتے ہیں، میوزک رکھ دیتے ہیں، اور وہ اتنی فحش قسم کی بے حیا قسم کی میوزک ہوتی ہے کہ ذہن میں فوراً جو ہے اس گانے کا مفہوم یا پھر وہ گانا آ جاتی ہے، یا تو پھر بعض ضابطہ گانا بجنے لگ جاتا ہے، مسجد میں کھڑے ہیں، نمازی لوگ پڑھے ہیں اور پھر غلیظ فحش الفاظ والے گانے بج رہے ہیں موبائل فونز میں، اب لوگوں کا جو ہے کنسنٹریشن خراب ہو جائے گا اور ان کا خشوع و خضوع خراب ہو جائے گا، تو اس کے ذمہ دار آپ بن سکتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً آپ اپنا فون سائلنٹ کر دیں یا بند کر دیں، بہتر ہے وائبریٹ پر بھی نہ رکھیں کیونکہ وائبریشن کی بھی آواز آتی ہے، ایٹ لیسٹ آپ کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، تھوڑی دیر آپ جو ہے ایروپلین موڈ پر اگر ڈال دیں گے اس کو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی میسج وغیرہ اس وقت نہیں آئے گا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، تو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ خصوصاً وہ حضرات جو کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے والے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ بغیر جو ہے شرعی مجبوری کے کسی اور سے بات نہیں کر سکتے اعتکاف کی حالت میں، ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے یہ انسٹرکشن دیے جاتے ہیں کہ جب آپ اعتکاف وغیرہ میں بیٹھیں گے تو آپ اپنے فون کو نہیں لا سکتے، یا پھر بالکل آپ کو بند کرنا ہے، صرف ضرورتاً آپ نے اگر مثال کے طور پر ٹفن وغیرہ منگانا ہے اتنی ضرورت کی آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اننیسیسری بات کریں گے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ایک موبائل فون ہے، سمپل بات کرنے کا یہ جو ٹول ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس طرح سے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ فون پر بات کریں تو سامنے والے کو پہلے اپنی پہچان کرائیں، بتائیں کہ میں فلاں فلاں شخص بول رہا ہوں، کیونکہ آپ کو دکھائی تو نہیں دے رہا کہ کون شخص ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں، وہاں سے یہ نہ کہیں پہچانا مجھے، ہاں ابھی تو آپ نے میری آواز سے پہچان لینا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں پہچانا، ٹھیک ہے، میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو، اس طرح سے آپ اس کے ساتھ مذاق نہ بنائیں، نہ ہی اس کا جو ہے اننیسیسری ٹائم ضائع کریں۔ اگر کوئی شخص آپ سے ایسا کرتا ہے سیدھا فون کاٹ دیں، ضروری نہیں ہے، جب تک وہ اپنی پہچان نہیں بتاتا آپ کو بات کرنا لازم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کا نمبر تو آپ کے پاس سیو نہیں ہوگا، تو اسی لیے اگر ان نون نمبر سے کال آتا ہے تو پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کون بات کر رہے ہیں، آپ اپنا تعارف کرائیں، اور جب تک وہ اپنا تعارف نہیں کراتا تب تک کہ آپ اس کا کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بغیر میں نے کہا کہ موبائل فون پر زور زور سے آواز بلند نہ کرے، زور سے آواز بلند کر کے بات کرنا یہ غیر اخلاقی بات ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے، اسی لیے جو ہے قرآن نے بھی اس کے تعلق سے منع فرمایا ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو اپنی آواز کو نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، آہستہ آواز میں
मॉडरेट लेवल में आप बात करें, ठीक है। इतना भी आहिस्ता नहीं कि सामने वाले को पूछना पड़ रहा है भाई क्या बोल रहे हो, जोर जोर से बोलो, ठीक है, इस तरह भी ना हो। तो वगज़ुज़ मिन सौत, कुरान ने हमें उसूल दिया है कि जब बात करेंगे तो आप जो है आहिस्ता आवाज में बात करें, ऐसी बात ना करें कि दूसरों को तकलीफ हो जाए। अब बाज़ औक़ात आपको फोन आ जाता है, लेकिन करीब में कमरे में जो है बाज लोग सो रहे होते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर आप बात करें, आप बाहर चले जाएं या फिर बालकनी वगैरह में चले जाएं, दूसरे रूम में चले जाएं, वहां बात करें, ठीक है। बिला जरूरत किसी की भी जो है नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घर में कोई सोया होता, सलाम भी करते तो इतनी आवाज से करते कि जागा वाला सुन, जो शख्स जागा हुआ है वो सुन ले, और जो सोया है उसकी नींद खराब ना हो। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें। उसी तरह बिला वजह घंटी बजा बजा कर, बेल बजा बजा कर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब खेल और मजाक बना लिया होता है बाज औक़ात, और बस मिस कॉल दे रहे हैं कट कर रहे हैं, मिस कॉल दे रहे हैं कट कर रहे हैं, तो आदमी जो है इरिटेट हो जाता है इस वजह से। तो ये भी एक तरह से लोगों को जहनी तकलीफ देना है, और इस तरह आप परेशान नहीं करना चाहिए। उसी तरह जब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो 3 मरतबा कॉल करें। अगर 3 मरतबा अगर वो फोन नहीं उठाते हैं, 3 बार रिंग देने के बाद नहीं उठाते हैं, तो फिर उसके बाद कॉल ना करें। क्योंकि इजाजत लेने के आदाब में हमने आपको बताया था कि जब डोर पर भी दस्तक देते हैं तो आप 3 बार देंगे, उससे ज्यादा पर नहीं, ठीक है। अगर वो कॉल देख लेगा आपका तो कॉल बैक करेगा, अगर उसको नहीं बात करनी है तो कॉल बैक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से, उसी तरह बिला अशद जरूरत के औरत का फोन पर जवाब ना देना। घर में वो फोन रखा हुआ है, लैंडलाइन है या जो भी है, मोबाइल फोन है। अब अगर अपने पेरेंट्स के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, ठीक है, और कोई अननोन पर्सन है या कोई जेंट्स है, गैर महरम है, तो खवातीन अननेसेसरी उठा के अपनी तरफ से जवाब ना दें, क्योंकि ये पर्दे के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फला तक़दअना बिलक़ौली फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 34 है। अल्लाह फरमाता है, लिहाजा तुम नजाकत के साथ बात मत किया करो, कभी कोई ऐसा शख्स जो बेजा लालच करने लगे, जिसके दिल में रोग होता है, तो फिर जो है रगबत इख्तियार करता है, यानी वो अट्रैक्ट होता है। तो गैर महरमों के साथ अननेसेसरी बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात, जब आपको पता चला कि अननोन नंबर से कॉल आया है, या और मेरा अपना फोन नहीं है, पेरेंट्स का फोन है, या घर में भाई वगैरह किसी का फोन है, या शोहर का फोन है, तो बीवी भी है, तो फटाक से फोन उठाकर बात ना करे। हो सकता है उसके ऑफिस का फोन हो सकता है उसके कलीग्स का फोन हो जो गैर महरम हो, और आपके लिए बात करना बेहर है, गैर महरमों से जायज नहीं। आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे शोहर बिजी हैं, आप बाद में करें, ये भी बोलने की जरूरत नहीं। फोन नहीं उठाया तो समझ जाते हैं कि लोग बिजी हैं, ठीक है ना, तो वो कॉल बैक करना, जब वो शोहर आपका आ जाएगा वो कॉल बैक कर लेगा, ठीक है। तो आप अननेसेसरी उसकी जहमत ना उठाएं। और बहुत ही अशद जरूरत है, इमरजेंसी है, फिर बात करने की नौबत आ रही है तो बात कर सकते हैं, लेकिन नर्म लहजे में बात नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट बात करके फोन रख देना है, बस खत्म। प्यार मोहब्बत से हाँ क्या, इस तरह से नाजो नखरों से बात करने की वजह से जो है फितने का अंदेशा होता है, तो इस तरह ना किया करें, ठीक है। उसी तरह फोन, मैं बस कॉल के ताल्लुक से ही ज्यादातर बातें बता रहा हूँ। अब लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं, कॉलर ट्यून रखते हैं। होता यह है कि आप जब किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले ने जो रिंगटोन रखी हुई है तो वो उसके फोन में बजेगी। तो रिंगटोन ऐसी रखना जो गानों की हो, ठीक है, फहश गानों पर और अल्फाज पर मबनी हो, और बहुत ज्यादा जो है म्यूजिक जो है उस पर वैसी वाली हो, तो ऐसी म्यूजिक वाला रखना, गानों की म्यूजिक वाला रिंगटोन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और ये तो एक बात हो गई। दूसरा, आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो है कॉलर ट्यून रख लेते हैं बाज लोग, ठीक है, और वो भी गानों की कॉलर ट्यून रखते हैं। अब सामने वाला एक मुत्तकी परहेजगार नमाजी शख्स आपको कॉल करता है और उसको मजबूरन गाना सुना रहे होते हैं आप, ठीक है, सामने से गाना बज रहा होता है, अब वो फोन लेकर ऐसे बैठा हुआ है, अब के कब आदमी उठाएगा, कब मुझे इस मनहूस गाने से निजात मिलेगी। तो लेकिन इस तरह से आप गुनाहों को एनकरेज कर रहे हैं, अननेसेसरी लोगों को मजबूरन उनके कानों में जो है बुरे अल्फाज सुना रहे हैं। याद रखें, गानों की ऐसी लानत है, क्योंकि बाज गाने ऐसे हैं कि जिनमें कुफरिया कलिमात होते हैं, ठीक है,
کہ تو میرا سجدہ ہے، تو میرا کلمہ ہے، میں نے تجھے خدا مانا، میں نے تجھے سجدہ کیا، یا پھر ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ خدا بھول گیا تجھے بنا کر، یا پھر خدا نے تجھ جیسا حسین ہی بنایا، وغیرہ وغیرہ، ایسے بعض اوقات کلمات ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی پر کفر لازم ہوتا ہے اور آدمی جو ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کی روزے، زکوٰۃ، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں، آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے گانوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ خود بھی سن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سنوا رہے ہیں، یعنی خود بھی گناہ کریں اور دوسروں کو بھی گناہ کرنے پر آمادہ کریں، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی کہ جہنم میں خود بھی جانے کا راستہ بنا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں۔ اگر کسی نے ایسی گانوں والی فحش گانوں کی کالر ٹیون وغیرہ رکھی ہے تو اسے فوراً ہٹا دے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ خود تو سن نہیں رہے ہوتے، دوسروں کو سنانا بھی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فون کو اس طرح استعمال نہ کرنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی ڈاکیومنٹری سن رہے ہیں یا کچھ اور اہم امپورٹنٹ کام بھی کر رہے ہیں تو اننیسیسری اتنا لاؤڈ اسپیکر پر رکھ کر دوسروں کو ڈسٹرب کرنا یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ آپ ہیڈ فون استعمال کریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات آپ کے ایکشنز کی وجہ سے سامنے والا بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا فون لیے ہیں، ایسے اس طرح سے یوں یوں گھما رہے ہیں، سامنے والے کو لگے گا ہو سکتا میری ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہو سکتا میری جو ہے فوٹوگرافی کر رہا ہے، تو اب اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوگی، تو ہمارے ایکشنز کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بلا وجہ کسی کی تصویریں کھینچنا، غیر محرموں کی فوٹوز لے لینا، پھر سوشل میڈیا پر ڈال دینا، پھر اس پر کمنٹس کرنا، یہ بھی غیر مناسب اور ناجائز صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اور اس پرائیویسی کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کو کال کرتا ہے تو جب کال کرے گا تو بغیر اجازت کے آپ اس کی کال ریکارڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی لیگل ضرورت ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیگل میٹرز میں جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں یا تو پھر دوسرے اور گورنمنٹ کے محکمے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ صورت الگ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کنٹینیوسلی ہر کال ریکارڈ کر رکھی ہے، اپنا کنٹینیوس آن کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے ان کی پرائیویسی، ان کے حقوق کے خلاف ہے۔ بغیر اجازت آپ کسی کی کال کو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ کسی لڑکی وغیرہ کے کال کو ریکارڈ کر لیا اور پھر جو ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے عام کرنا شروع کر دیا، یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے۔ تو اگر آپ کو فون ریکارڈ ہی کرنا ہے، مثلا کوئی اہم بات ہو رہی ہے اور یہ پیغام آپ نے کسی اور کو پہنچانا ہے لیکن آپ یاد نہیں رکھ سکتے، تو آپ کہتے ہو کہ بھائی میں آپ کا فون ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ باتیں بتائیں، میں پھر یہ پیغام آگے ریکارڈنگ ان کو بھیج دوں گا، وہ سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے ریکارڈ کریں، ورنہ پھر بغیر اجازت کسی کا کال بھی آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز بات ہو جائے گی، کیونکہ ایک بات جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے وہ امانت ہے، اور اگر اس امانت میں آپ نے خیانت کی یعنی دوسروں تک پھیلا دیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جاتی ہے اور پھر یہ خیانت کا کبیرہ گناہ لازم آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اجازت نہ کسی کی فوٹو کھینچے، نہ کسی کا ویڈیو بنائے اور نہ ہی کسی کا کال ریکارڈ کریں۔ اسی طرح کسی کے میسیجز، ایک شخص نے آپ کو میسج کیا ہوا ہے اور اس نے کوئی پرائیویٹ میسج کیا ہوا ہے آپ سے کوئی، لیکن آپ اس کا جو ہے وہ میسج کا اسکرین شاٹ وغیرہ لے رہے ہیں اور دوسروں کو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں کہیں بھی فیس بک وغیرہ پر، یا تو پھر جو ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے کسی اور تیسرے پرسن کو بھیج رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے آدمی اپنے جو ہے اسکول فرینڈ کے ساتھ وغیرہ بات کر ہوتا ہے، پھر اس کا اسکرین شاٹ لیتا ہے، پھر کیا کرے رکو دوسرے دوستوں کو بھیج دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرینڈ شپ کا جو تعلق تھا یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آدمی کا، سامنے والے کا اعتماد آپ نے توڑا ہے، بھروسہ توڑا ہے اور اس کی دل آزاری کی ہے، تو یہ اس طرح سے گناہ میں پڑ سکتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بغیر اجازت آپ کسی کا فون، موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی ذاتی پرائیویسی کی بات ہوتی ہے۔ آپ اس کے اپنے موبائل فون میں اس کے گھر والوں کے اپنے فوٹوز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس کا فون، موبائل فون اٹھا لینا اور پھر اس کے موبائل فون چیک کر لینا، گیلری چیک کر لینا یا میسیجز پڑھ لینا، یہ ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر شوہر اور بیوی بھی ہے
تو بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی پرائیویسی اور اس کے موبائل کے فون کو چیک کرے، یا پھر شوہر جو ہے اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے اس کے موبائل فون کو چیک کرے، اس طرح نہیں، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا اپنے فون کو کلین صاف ستھرا رکھیں۔ بعض بے حیائی کا کنٹینٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں جس سے پھر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر والدین ہیں، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر اور ان کے تعلقات وغیرہ کے اوپر نظر رکھے، تو اگر والدین جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں، ان کے موبائل وغیرہ کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی بچہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ ان کے لیے صورت جائز صورت بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں کو صحیح موبائل فون استعمال کرنا آتا نہیں ہے، اور بڑوں کا فون استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو ہے بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، بڑوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس میں بہت بڑی خرابی ہے، آپ کے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں ہو پاتی، اور بچوں کا بہت زیادہ جو ہے ذہن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ فون کے اوپر اگر کوئی لمیٹیشنس نہ ہو تو بچہ کوئی بھی کنٹینٹ دے گا۔ یوٹیوب پر آپ اس کو کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایسی فحش بیکار بے حیا قسم کی ایڈز وغیرہ آنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ نے یوٹیوب پریمیم لیا ہو تو الگ بات ہے کہ پھر اس میں نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ریلز جو ہے بچوں کو گندی عادت لگا دی گئی ہوتی ہے کہ بچے ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریلز گھنونے قسم کا، ہر قسم کا بیجا اور فضول اور گناہوں والا کنٹینٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں آپ وہ فیڈ کر رہے ہیں، آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، بچہ صرف موبائل دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ وہ سارا کا سارا قبول کر رہا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں اتار رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی موقع پر وہ اس کو پھر جو ہے ریلیز بھی کرے گا، اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بچے نے یہ بات کہاں سے سیکھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے فون کے اوپر آپ پاسورڈز رکھیں اور پیرنٹل کنٹرول رکھیں۔ بعض اوقات فونز کے اندر یہ فیچر ہوتا ہے کہ پیرنٹ موڈ اور یا چائلڈ موڈ، وہ آپ اس کے اوپر چائلڈ موڈ پر ڈال دیں تو لمیٹڈ ایپس ہوتے ہیں بچوں کے متعلق جو ایجوکیشن وغیرہ کے تعلق سے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب کڈ وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فون کو اوپنلی بچوں کو دے دینا، یہ تو بندر کے ہاتھ میں تلوار دے دینے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے وہ نفع نہیں نقصان ہی ہوگا۔ تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کریں، خود بھی اپنے آپ کو اسکرین سے لمٹ کریں، یعنی کہ مسلسل فونوں کو دیکھنا، رات میں نیند بھی آ رہی ہے تو فون دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے آنکھوں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خود اپنی طرف سے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچے کم عمری میں دیکھیں آپ ان کو چشمہ لگ جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نامناسب بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ان کی ہیلتھ کی بھی فکر کریں، تو اس سے جو ہے سائیکولوجیکلی بھی امپیکٹ پڑتا ہے اور فزیکلی بھی امپیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بچوں کو دیتے ہیں، بعض اوقات بڑے اور بچے دونوں بھی جو ہے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن گیمز بھی وائلنٹ قسم کے گیمز کھیلنا یہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سوچ و فکر ویسی وائلنٹ قسم کی ہو جاتی ہے، جھگڑا فساد، مارنا قتل کرنا، بندوقیں لے کر نکلے ہیں، ٹھا ٹھا کس کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو کامن چیز ہے، حقیقت میں بھی اگر کبھی موقع آیا تو پھر وہ کر لے گا، اس طرح کی ہمتیں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وائلنٹ قسم کی سوچ نہ بنے بچوں کی، تو اس طرح کے گیمز کھیلنے نہ دیں۔ ہاں آپ ایسے جو آئی کیو بڑھانے والے گیمز ہوتے ہیں، یا تو پھر ایجوکیشنل ایپس ہوتے ہیں، یا اسکول کے ایپس بھی ہوتے ہیں، ان کے ایجوکیشنل لرننگ ایپس ہوتے ہیں، نرسری رائمس ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اور دوسرے قسم کے جو وائلنٹ نہ ہو، تو اس کے لیے بچوں کو وہ چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے، مسلسل ان کے ہاتھ میں دے کر چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح بڑے اگر گیمز بھی کھیلتے ہیں تو بھی جو ہے خیال رکھیں، اپنی تفریح کے لیے، صرف موڈ ٹھیک کرنے کے لیے، یا پھر بہت زیادہ ذہنی کام وغیرہ کر کے آپ تھک چکے ہیں اور تھوڑا سا تفریح کے لیے اگر آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنا وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، پیارے مومنین بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، وعباد الرحمن فرمایا، تو رحمان کے بندے کون ہیں، یا پھر کامل مومن کون ہے، قد افلح المؤمنون، کون سے مومنین کامیاب ہو گئے، تو اس کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں گنوائی ہیں، اور اس کے اندر سے تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو موردون، اور رحمان کے کامیاب سکسسفل بندے وہ ہیں کہ جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی فضول چیزوں سے،
ٹائم پاس کی چیزوں سے، جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، ان چیزوں کو وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ رحمان کے سکسیسفل بندے ہیں فرمایا۔ اور یہ سکسیس کی علامت ہے کہ آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ آپ جو ہے یا تو دین کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے یا تو دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشنل ویڈیو ہوتے ہیں، ہسٹری پر مبنی ہوتے ہیں اور جغرافی کے متعلق ہوتے ہیں، اسی طرح ایسٹرولوجی وغیرہ، یہ جو علوم ہیں، سائنسی علوم وغیرہ، بچوں کے جو ایجوکیشن سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ وہ بچوں کو دکھلائیں، خود بھی دیکھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے نالج میں امپروومنٹ ہوگی۔ تو اس طرح جائز ہے، لیکن ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنا فضول، ٹک ٹاک کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا ان شارٹ پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، جس میں کوئی بھی نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب اسی کے ضمن میں ایک اور چیز آتی ہے، سوشل میڈیا پر بعض یاد رکھیں، جھوٹ، دھوکہ دہی، لوگوں کا ذہن خراب کرنا، یہ سب سے کامن چیزیں سوشل میڈیا سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ پرینکس کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کالز میں بھی، اور دوسرے جو ہیں پکچرز وغیرہ بنا کر بھی پرینکس کرتے ہیں۔ پرینک کا مطلب کیا ہے، آپ ہنسانے کے لیے کسی کو، سامنے والے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کا دل دکھانا یا اسے دھوکے میں ڈالنا یا اسے ڈرانا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے وحشت پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور پرینک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سامنے والے کو ڈرا دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ مذاق کریں لیکن مذاق کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے ویڈیوز پھر ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گناہ کو کرنا تو گناہ ہے ہی، گناہ کو آگے پھیلانا بھی گناہ ہے، گناہ کے کنٹینٹ کو آگے پھیلانا بھی گناہ ہے، اسی طرح گناہ کے کنٹینٹ میں دوسروں کو شریک کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس کو پروموٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پروموٹ نہیں بھی کر رہے ہیں، کم از کم اسے دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی گناہ، گناہوں پر خوش ہونا بھی گناہ ہے۔ تو اس طرح سے ان کنٹینٹس کو اوائڈ کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ سوشل میڈیا میں یہ دیکھیں پلیٹ فارم تو ہے ہی، اس کے اوپر بے بے انتہا چیزیں آپ کو ملیں گی، بے انتہا چیزیں ملیں گی، پازیٹیو بھی نیگیٹیو بھی۔ سب سے پہلے اگر ہم نیوز پوائنٹ آف ویو اگر دیکھیں اور اس قرآن کی آیت کے اس اصول کے تحت اگر ہم دیکھیں، تو قرآن نے ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ جب کبھی کوئی فاسق، اے ایمان والو، تمہارے پاس خبر لے کر آئے، نیوز لے کر آئے، کوئی بھی انفارمیشن لے کر آئے، تو سب سے پہلے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کر لیا کرو، وہ ویلڈ ہے یا نہیں، وہ صحیح سورس سے آئی ہے یا نہیں۔ اگر تم اس کی تحقیق نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ تمہارے اس انفارمیشن کے آگے پاس آن کرنے کی وجہ سے، آگے پہنچانے کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں آ جائیں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم کو خود کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یعنی کہ آج تو فیک نیوز کا پورا بازار گرم ہے، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی چیز حقیقت ہے، ریالٹی ہے یا پھر فیک ہے۔ اور ہمارے جو ہے سادے سیدھا معاشرہ ہوتا ہے اور پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، خصوصاً عمر دراز حضرات جو ہوتے ہیں، جو ٹیکنالوجی وغیرہ کا اتنا زیادہ استعمال نہیں جانتے، بس ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، جو میسیجز یا فوٹوز یا ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، اب اسی کو صحیح اور حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، جو دیکھ لیا بس وہی حقیقت ہے، اور اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر بالکل بھی آپ 100% ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ہر انفارمیشن جو آپ کے پاس آ رہی ہے، ہر نیوز جو آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کا پروسیس کیا ہونا چاہیے، میں چند مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایک نیوز آ گئی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کا رویہ کیا ہوگا، اس کو لے کے آپ ریئیکٹ نہ کریں۔ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جیسے ہی اپنے تک ملتا ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیں۔ بھائی اگر آپ فارورڈ نہیں کریں گے تو کوئی مر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ کی ذمہ داری دیکھیں کہ وہ جو انفارمیشن آئی ہے اس کا سورس معلوم کریں، یعنی یہ انفارمیشن نکلی کہاں سے، اس کا اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف فارورڈ پہ فارورڈ، فارورڈ پہ فارورڈ ہوتی آئی ہوئی ہے، اصل اوریجن کیا ہے، یہ سورس آئی کہاں سے، اگر دیکھیں وہ ٹرسٹڈ سورس ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ یہ انفارمیشن جہاں سے جاری کی گئی واقعتاً وہ جو ہے قابل اعتماد ہے، اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں گے۔ اگر ٹرسٹڈ سورس سے انفارمیشن آئی ہوئی ہے تو سیکنڈ آپ کا سیکنڈ لیول پہ آپ کیا کرو گے، اس
جو انفارمیشن آئی ہے اب اس کو ویلیڈیٹ کریں گے، یعنی کہ وہ دیکھیں گے کہ جو کنٹینٹ آیا ہے وہ ریئل ہے یا فیک ہے۔ ایک تو ہے سورس ریئل ہے یا فیک ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں جو کنٹینٹ آپ تک پہنچا ہے، وہ میسج ہو یا ویڈیو ہو یا فوٹو ہو، وہ کنٹینٹ کیا کہتے ہیں، ریئل ہے یا فیک ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات اس کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، وہ نقلی ہوتا ہے، لپنگ الگ چل رہی ہوتی ہے، ویڈیو کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے آڈیو کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی اس ایڈیٹنگ کو سمجھ نہیں پاتا۔ جو ماہرین ہوتی ہیں، جو ٹیکنالوجی سے زیادہ اس کے اندر جو انجینئرنگ وغیرہ کرتے ہیں، کمپیوٹرز کی انجینئرنگ وغیرہ کرتے ہیں، سافٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں، تو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اس طرح گرافک ڈیزائننگ کرنے والے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ریئل امیج ہے یا فیک امیج ہے، ریئل ویڈیو ہے یا فیک امیج ہے۔ اور آج تو عروج یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آسانی سے کوئی بھی امیج تیار کی جا سکتی ہے جو آپ کو ریئل لگے گی، لیکن وہ ریئل نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کی میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اب تک آپ میرے سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے رمضان سے لے کر ابھی تک آپ نے تقریباً 18-19 سیشن ہمارے تقریباً ہو گئے جو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ امیجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے آپ دیکھ کے فوراً یہ سوچیں گے کہ آپ نے فلاں لڑکیوں کی تصویر لے لی اور لگا دی ہے، یا کسی فیملی کی فوٹو اٹھا کر لگا دی ہے، یا پھر کہیں اور دوسرا آپ نے میاں بیوی ہسبینڈ وائف کی دیکھی کہ میں نے لگا دی ہے۔ اب اس سے جو ہے لوگ ہو سکتا ہے کہ بدگمانی میں نہ پڑ جائیں کہ بھائی دیکھیں آپ پرائیویسی کے بارے میں سکھا رہے ہیں، خود تو جو ہے دوسرے غیر محرموں کی تصویر لگا دی۔ اس طرح نہیں ہے بھائی، میری بات سمجھیں، یہ کوئی بھی فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریئل نہیں ہے، یہ سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹ کیے ہوئے امیج ہے۔ جو لڑکا لڑکی آدمی عورت جو بھی آپ میرے سلائیڈ میں دیکھ رہے تھے، یہ عموماً جو ہے یہ ریئل نہیں ہے، یہ ایک سافٹ ویئر سے جنریٹ کی گئی ہوئی تصویریں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ان تصویروں کو دیکھ کر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریئل ہے یا نہیں؟ آپ نہیں اندازہ لگا سکتے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی عروج پر پہنچی ہے۔ میں خود ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا استعمال کیسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں، ان بچوں کو دیکھ کر آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ضرور یہ کوئی ریئل میں ایگزسٹ کر، آپ دنیا میں انہیں ڈھونڈنے جائیں، دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے یہ بچے، کیونکہ یہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک پکچر ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کی پرائیویسی کا مسئلہ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ کتنا کرٹیکل ہے؟ اب آپ اس امیج کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، تو آپ اصل دوسرے ویڈیوز جو آ رہے ہوتے ہیں یا نیوز آ رہی ہوتے ہیں، آپ اس میں کیسا یہ کر رہے ہوں گے، ڈیفرنشیٹ کر یہ ریئل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو سورس کی پہلے اوتھینٹسٹی آپ نے چیک کر لی، دوسرا ہے کنٹینٹ کی اوتھینٹسٹی آپ نے چیک کرنی ہے۔ کئی ویڈیوز آج کے زمانے میں ایسے بن رہے ہیں جو پروموشن کے لیے، جو پولیٹیشینس استعمال کرتے ہیں یا پھر دوسرے لوگ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ریئل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اینیمیٹڈ ہوتے ہیں، اینیمیشن سے بنایا گیا ہوتا ہے، تو اس میں خیال رکھیں کہ ان چیزوں سے آپ کو کنٹینٹ اگر آپ خود ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے تو جو آپ کے پہچان والے ہیں، جو واقعی اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے معلوم کریں۔ اگر اتنا ایمرجنسی آپ کو آگے بھیجنا ہی ہے تو یہ سیکنڈ لیول پہ آپ نے کنٹینٹ ویلیڈیٹ کیا۔ تھرڈ چیز، آپ جو ہے انٹینشن ویلیڈیشن کریں گے۔ انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کس مقصد کے تحت یہ میسج مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی بھیجنے والے کا کیا مقصد ہے، اس نے کیوں بھیجا، کیا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ انگیج ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انوالو ہو جاؤں اس کے معاملے میں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کسی طرح کا ایک ڈسپیوٹ کرنے کے لیے ہے، کریٹ کرنے کے لیے، یا کیوس کریٹ کرنے کے لیے میسج بھیجا گیا ہے، یا معاشرے کے اندر ایک بدامنی پھیلانے کے لیے میسج بھیجا گیا ہے، یا لوگوں کے اندر خوف اور گھبراہٹ والا ماحول پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آخر انٹینشن کیا ہے؟ یا پھر اس سے مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کریں، یا جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کریں، یا پھر اپنے جو ہے مارکیٹنگ کر سکیں۔ تو انٹینشن آپ معلوم کریں۔ جب آپ کو انٹینشن پتا چل جائے گا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی اسے آگے بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے۔ بعض اوقات ایک میسج آتا ہے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر، لکھا ہوتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر اس لنک پر کلک کریں اور آپ کو آفر مل جائے گا، 1 لاکھ کی لاٹری لگ جائے گی، یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے، یا آپ کو جو ہے 50% فلاں پروڈکٹ پر ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یاد رکھیں،
آپ ان لالچوں میں ہرگز نہ پڑیں. کوئی بھی اس دنیا میں آج مفت میں کوئی چیز نہیں دیتا. جب سامنے والا کوئی چیز آپ کو مفت میں آفر کر رہا ہے تو یہ اس کا ہمیشہ اس کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز رونگ نہیں ہوتی، لیکن عموماً جو ہے یہ آسان طریقہ ہے لوگوں کو جو ہے بے وقوف بنانے کا. پھر آپ اس کے اوپر لنک پر کلک کرتے ہیں، پھر وہ کسی دوسرے پیج پر ریڈائریکٹ آپ کو کر دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن جو لنکس پر آپ کلک کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پاسورڈز وغیرہ چرا لیتے ہیں ہیکرز. پھر آپ کی جو پرسنل انفارمیشن موبائل کے اندر ہوتی ہے چرا لیتے ہیں. آپ کمپیوٹر میں اس طرح کی لنکس پر کلک کرتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا، آپ تو کلوز کر دیتے ہیں، لیکن ایک اسکرپٹ بیک گراؤنڈ میں جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے آپ کا ڈیٹا چرانے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو پھر وائرسز ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے کنٹینٹ کو خراب کر دیتے ہیں، کرپٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو کسی بھی طرح کی لنکس پر کلک نہ کریں برائے مہربانی. اگر آپ اپنے کنٹینٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا پرائیویسی کا پہلا اصول یہ کہ کسی لنک کے اوپر آپ ہرگز کلک نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی انفارمیشن چرانے کا ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. دوسرا دوسرا اس کے اندر اب میں نے بتایا کہ آپ نے اوتھینٹسٹی چیک کر لی، انٹینشن چیک کر لیا. اب اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ اب یہ جو میسج آگے میں بھیجنے جا رہا ہوں، جس کو بھی میں بھیجوں گا، کیا اس کو اس کنٹینٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ بھیجیں، اگر ضرورت ہے تو اور یہ ویلڈ چیز ہے تو آپ اس کو آگے بھیج سکتے ہیں. مثال کے طور پر جاب کا نوٹیفیکیشن آیا ہے، اب ضروری نہیں ہوتا، وہ فیک جابز بھی ہوتی ہیں. آپ نے پہلے چیک کرنا ہے واقعیتاً یہ حقیقی جابز ہیں یا نہیں. گھر بیٹھے کمائیں، لاکھوں پیسے کمائیں، اس طرح کے ایڈز وغیرہ آتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے بیوقوف بن کے اپنا ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے ڈیٹے کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال، ناجائز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ناجائز اور حرام کام ہوتا ہے. اور آپ دوسروں کو بھیجیں گے تو دوسرے بھی جو ہے اس فراڈ کے اندر آ جاتے ہیں، تو خود تو پھنسے ہی پھنسے اور دوسروں کو بھی اس جھمیلے میں پھنسا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ اس سے کوئی دین کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو آگے نہ بھیجیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اتنی ساری چیزیں سوچنا ہے. یہ اوتھینٹسٹی ویلیڈیٹی کا میں نے اصول بتا دیا. یہ تو صرف ایک میسج آنے پر آپ نے اتنا لمبا پروسیس کرنا ہے. اب وہ لوگ، وہ حضرات ذرا غور کریں جو کوئی بھی میسج آتے ہی آگے دن 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 فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں اتنا سوچنے کی ضرورت ہے وہ کتنے بڑے اسکیم کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. لوگ ایک سازش کے تحت آپ کو میسج بھیج رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سازش کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو بھیڑ کی بھیڑ نہ بنے. لوگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں، اس طرح ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس میسج کو وہیں روک دیا، ہو سکتا ہے بہت ساروں کی زندگی بچ جائے، ہو سکتا ہے بہت ساروں کا وقت بچ جائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا کریئر بچ جائے اور بدگمانی سے بچ جائے. بعض اوقات کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی میسج بھیج دیا جاتا ہے، لنک ہوتی ہے، اس لنک پر کلک کریں. جیسے بھی لنک پہ کلک کرتے ہیں تو بے حیا قسم کی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں اور بدنام کرتے ہیں. اچھے اچھے دیندار طبقے کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پیجز کو ہیک کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر گندے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی بدنامی ہو. تو اس طرح آپ جو ہے اس پروسیس کا حصہ نہ بنے، بھیڑ کی بھیڑ نہ بنے، وہی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اصول کیا دیا؟ ایک لائن میں کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی انفارمیشن لے کر آئے، کوئی میسج آ جائے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو ویلیڈیٹ کرو، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جو ہے نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے بعد تم پچھتانے لگو گے، افسوس کرو گے، لیکن اس افسوس کا کچھ نہیں ہوگا. اسے تو نقصان پہنچ گیا، پھر آپ بھی خود نقصان میں آ گئے ہو، اس کا گناہ اپنے اپنے سر پر مول لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے خیال رکھنا ہے. اسی طرح بعض اوقات سوشل میڈیا پر کوئی ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی جو ہے نا اس ٹرینڈ کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، اور کوئی پازیٹیو نیوز بھی چلائی جا رہی ہوتی ہے، کہیں نیگیٹو نیوز بھی چلائی جا رہی ہوتی ہے اور معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک فیکٹر کو لے لیا جاتا ہے
کسی کے گھر کی بات ہوتی ہے، کسی کی ذاتی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیبیٹ کے اندر مسلم نان مسلم سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کا جھگڑا کرنا، سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کرنا اور اپنی بد اخلاقی کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، آپ کا جینیون اکاؤنٹ ہے، آپ اپنے مسلم نیم سے اس کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ اس سے گالی گلوچ کریں گے تو لوگوں کو یہ تاثر جائے گا، کیونکہ یہ پبلک چیز ہے، پوری دنیا میں چیز پھیل جاتی ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی، تو ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان کتنے گندے ہیں، دیکھو مسلمان کی زبان کتنی خراب ہے، دیکھو مسلمان کا رویہ کتنا خراب ہے، ان کے کیریکٹر کتنے خراب ہے، اور اس طرح سے ایک نیگیٹو امیج اسلام کی پیش ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یا اسلام کو بدنام کرنا یہ بھی گناہوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مسلمان اہل ایمان آپس میں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو تم کیا کرو، آپس میں اگر جھگڑا وغیرہ ہو جائے مسلمان بھائیوں میں تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو، ٹھیک ہے، اس جھگڑے کو ختم کروا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب آپ اللہ سے ڈریں گے اور اس طرح کے کاموں سے بچیں گے اور جھگڑے فساد کو ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کا اتنا خطرناک امپیکٹ پڑتا ہے، اگر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعض لوگ جو ہے صرف اس طرح کے میسیجز وغیرہ کو دیکھ کر جو ہے ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور خودکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بیچ میں ٹرینڈ چلا تھا چند سالوں پہلے بلو ویل کے ایپلیکیشن کو لے کے، تو بلو ویل کا اس طرح کنسپٹ تھا کہ ان کو چیلنجز دیا جاتے کہ تم اگر یہ کرو گے تو تم جو ہے بہادر ہو گے، بلڈنگ پر کھڑے ہو جاؤ اور جمپ لگا دو، پانی کے اندر کود جاؤ 5 منٹ اپنی سانس روک لو، یا پیڑ سے اپنے آپ کو باندھ لو، اور لوگ اس طرح کر بھی رہے تھے اور کئی لوگ جو ہے اس میں ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے خودکشی کے لیے پیش کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے، شریعت نے منع کیا۔ آپ نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہو نہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، تو اس طرح کے بھی جو ہے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اس سوشل میڈیا کے دور میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے لوگوں کی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرائیویٹ انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرنا یہ اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی، آپ یاد رکھیں، نہ ہی آپ اپنی پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں، نہ ہی کسی کی اپنے خاندان کی پرسنل انفارمیشن سے مراد نام، موبائل نمبر ہو گیا، ڈیٹ آف برتھ ہو گئی یا پلیس آف برتھ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ڈیٹ آف برتھ وغیرہ استعمال کر کے پاسورڈ کریک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، لوگ ٹیررزم وغیرہ کر لیتے ہیں اکاؤنٹ ہیک کر کے اور آپ لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پرسنل انفارمیشن ہرگز شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اتنا شوق ہے اپنے آپ کا دکھاوا کرنا اور بتانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو بلاگ بنا رہے ہیں، ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو آج میں یہ کھا رہا ہوں، آپ نمائش کیوں کر، میں نے یہ پہنا ہے دیکھو، اس کے لیے ویلاگ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ برش کر رہے ہیں، نیند میں سے اٹھے، باسی منہ ہے اور اس کے اوپر ویلاگ بنا رہے ہیں، میں آج نیند میں سے اٹھا یا میں اٹھی، میں ایسا کر رہی ہوں ویسا کر رہی ہوں، اور باقی سارے لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے وہ نیند میں سے اٹھ رہا ہے، تو بھی نیند میں سے اٹھتا ہے، اس کو دیکھنے کی تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ اپنا کیوں وقت ضائع کرنا؟ اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دوسروں کی پرائیویسی میں جھانکنا اور اپنا وقت ضائع کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوتا۔ اور اس کا نقصان آپ کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ ایک فیملی نے پوسٹ کیا فیس بک کے پیج کے اوپر، یہ پوسٹ ڈالا کہ آئی ایم گوئنگ along with my family فلاں فلاں جگہ پر میں گھومنے جا رہا ہوں، بیچ پر گھومنے جا رہا ہوں، یا گوئنگ abroad، ٹھیک ہے، سمپل ڈال دیا گوئنگ ٹو سنگاپور along with my whole family انٹائر فیملی۔ اب وہ فیملی کو لے کر چلا گیا اور وہ فلائٹ کا ڈال بھی دیا کہ فلائنگ ناؤ، بلکہ ایئرپورٹ کے اوپر ٹیگ بھی کر دیا کہ میں ایئرپورٹ پر ہوں۔ جب انہوں نے یہ ڈال دیا تو بازو آزو کے جتنے بھی لوگ تھے اور جو سوشل میڈیا پیج پر آپ کے نظر رکھے ہوئے تھے، تو وہ لوگوں نے پہچان لیا جن کی نیتیں خراب تھی کہ چلو یہ فیملی تو گھر پر نہیں ہے، تو سیدھا ان کے گھر پہ ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گیا، لوٹ مار ہوگی، سارا کا سارا گھر لٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اعلانیہ لوگوں کو بتا دیا میں تو گھومنے جا رہا ہوں پوری فیملی کے ساتھ۔ دیکھیں آپ کے اس جملے کی وجہ سے آپ کا گھر لٹ گیا۔
تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، ارے یہ تو معمولی سی بات ہے، اتنا ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، امپیکٹ سوچتے نہیں ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ اسی طرح کیا کرتے ہیں، اپنے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے اوپر، واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر فوٹوز ڈال دیتے ہیں۔ اب کس کی نیت کیسی ہوتی ہے، کیا کس کی نظر لگ جاتی ہے، اب اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، پھر بچے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ستا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بچوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ آپ نے اسباب کیوں پیدا کیے ہو یہ ساری چیزوں کے؟ ہاں، اس طرح کے اسباب پیدا نہ کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر اس طرح نظر بھی نہیں لگتی۔ اسی طرح پھر کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے رکھے دوسروں کے بھی بچوں کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کی فوٹو ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو بیوی کے اوپر پردہ لازم ہو، غیر محرم کو نہ دیکھنا چاہتی ہوگی، اس کی زبردستی فوٹو اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، اور اس کے دوست وغیرہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا دوستوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے اپنی بیوی کو جو ہے اپنے دوستوں کے درمیان بازاری عورت کی طرح کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خیال نہیں کرتے کہ اس کا نہیں، میرے دوست ہیں وہ لوگ ان کی وائف کی فوٹوز شیئر کرتے ہیں تو میں بھی اپنی وائف کی فوٹو شیئر کروں گا، ٹھیک ہے، وہ بے حیائی کر رہے ہیں آپ بھی کریں، ٹھیک ہے، وہ غلاظت میں اپنے ہاتھ گندے کریں گے تو آپ بھی کریں گے کیا؟ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ذرا ہوش کے ناخن لیں، اپنا ذرا برین کا استعمال کریں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے صرف سوشل میڈیا پر ہرگز اعتماد نہ کریں، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر لیں۔ آج علم دین کو بھی لے کے لوگ جو ہے فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں، جھوٹی گھڑی من گھڑت حدیثیں بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سورس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حدیث بھی آپ تک پہنچتی ہے، حدیث کا ریفرنس لکھا ہوتا ہے، حدیث نمبر فلاں فلاں جلد میں، آپ اپلیکیشن سے یا اپنے پاس کتابیں رکھیں، اس میں سے کھول کر دیکھیں، واقعی اگر وہ حدیث ملتی ہے آپ کو پھر آگے بھیجیں، ورنہ نہ بھیجیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ حقیقت میں ہے یا نہیں، یا پھر کسی عالم وغیرہ سے جو ہے کنفرم کرا لیں کہ یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، ورنہ اننیسیسری خود بھی جھوٹ معلوم کریں گے اور دوسروں کو جھوٹ پھیلائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے آگے جو انفارمیشن پاس آن کرتا رہے۔ تو اور ایسے علم کی قدر بھی نہیں ہوتی جس میں محنت نہ ہو، جس میں لگن نہ ہو، جس میں جو ہے اتھینٹسٹی نہ ہو، تو یہ برکت سے برکت اس کی حاصل نہیں ہوتی۔ تو تھوڑی محنت کریں، جدوجہد کریں۔ ہاں، آن لائن بھی آپ کورسز کر سکتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ٹرسٹڈ سورس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات لوگ جاب کے نام پر پیسے بھر دیتے ہیں لیکن جاب ملتی نہیں ہے، دھوکا ہو جاتا ہے، بزنس کے نام پر پیسے بھر دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں لاٹری لگ گئی، آپ اتنے اتنے پیسے بھریں آپ کو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، کوئی مفت میں پیسے بیٹھنے بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا ہے، اور لوگ اس فراڈ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیل دے دیتے ہیں، اپنے OTP شیئر کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے پورا کا پورا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے خطرات سے، چوری چکاری سے بچنے چاہیے۔ دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، اعلانیہ طور پر لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور جو ہے جھوٹ بات بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، یا وہ نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے روکنا، اس فریضے کے لیے آپ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اچھے علماء کے ویڈیو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں، تو پھر یہ تو اچھی خیر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ویڈیوز ایڈیٹڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی عالم کو بدنام کرنے کے لیے فیک ویڈیوز بنا دیا گیا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ اس عالم کی فوٹو لگا دی جاتی ہے ویڈیو میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا پیچھے لپنگ کر کے اس کی جو ہے آڈیو کو چینج کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت خطرناک گناہ ہوگا، کسی عالم کو بدنام کرنے کا گناہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں نے بتا دیا کہ بغیر تحقیق کے معلومات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کی موقری کرنا، ریڈیکل یعنی کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو کوئی قوم دوسری لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، نہ آپ اپنا مذاق بناؤ، اور اپنا مذاق لوگ سوشل میڈیا پہ کیسے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں، بے ہدا قسم کی حرکت کرتے ہیں تاکہ ویور شپ جمع کر سکیں، زیادہ ویوز کلیکٹ کر سکیں اور پیسہ جمع کر سکیں، اسی لیے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور اپنا مذاق بھی بنا کر جو ہے ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں اور نہ ہی کسی اور کا مذاق اڑائیں۔ تو بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں لوگ، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کرنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز کفریہ ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو لائک کرتے ہیں، یاد رکھیں رضا بالکفر کفر، کسی کفر کی چیز پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے، اور آپ اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ
کے اوپر کفر بعض صورتوں میں لازم آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ایمان کب چلا گیا۔ تو اس سے بہت خطرناک چیز ہے، ان نیسیسری کسی بھی چیز کو لائک نہ کریں، شیئر نہ کریں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑائے کوئی بھی، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو، اور ایک اچھے شخص کا آپ نے مذاق اڑا دیا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کی موکری نہ کرے، اس کا مذاق نہ بنائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہی ہوں گی وہ عورتیں آپ سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کا مذاق اڑانے میں جو ہے ان کے برے برے نام لینا، یا ان کے جو ہے ناموں کو بگاڑنا، ٹھیک ہے، یا تانا دینا، کمنٹس کرتے ہیں، تانے دے رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اس سے بھی قرآن میں منع فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ٹھیک ہے، اور الزام تراشی نہ کرو، بلیم گیم مت کھیلو، اور اسی طرح کہ آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ ایمان لانے کے بعد کتنا ہی بد کرداری ہے اور فسق کا کام ہے، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے یاد رکھیں کثرت گمان سے بچیں، بہت زیادہ آپ اوور تھنکنگ کریں گے کسی کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس نے اسی نیت سے ڈالا ہوگا، اور اس کی وجہ سے گناہ گار بنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ تر گمان کرنے سے بچا کرو، کیونکہ کیا ہوتا ہے ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان جو ہیں گناہ ہوتے ہیں جس کے اوپر آخرت میں عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، جستجو نہ کرو، یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنا، راز کسی کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا اور اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی پرائیویسی کی انفارمیشن نکال کر اس کے راز ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے اس طرح منع فرمایا۔ ولا تجسسوا فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو۔ اب وہ فلاں شخص کا ویڈیو آ گیا ہوتا ہے، لوگ بول رہے ہیں کیسا منوش شخص ہے، ایسا ہے ویسا، اس نے یہ کیا وہ کیا، حالانکہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور غیبت میں، قلبی غیبت میں بھی اور تحریری غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی جو برائی بیان کرتے ہوئے کراہت کے طور پر فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، تو ان تمام قسم کے معاملات میں، اس طرح کے سوشل میڈیا پہ جب آپ آپریٹ کر رہے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو بلا ضرورت آپ اس میں یاد رکھیں کہ کوئی گروپس کو بھی جوائن نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی گروپ جو ہے سازش کے تحت بنے ہوں، اور جب پولیس کیس ہوتا ہے تو وہ گروپ کی ممبرشپ نکال دی جاتی ہے، ایڈمن کے ساتھ وہ سارے گروپ ممبر کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کے اندر پارٹیسپیٹ تھے۔ تو گناہ کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے اور بے حیائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو فرمایا۔ تو بلا ضرورت کوئی بھی گروپ جوائن نہیں کرنا چاہیے، ایکسٹرا گروپس ہیں تو اس میں سے ایگزٹ ہو جانا چاہیے، اور بلا ضرورت کسی کو گروپ میں زبردستی ڈالنا بھی نہیں چاہیے بغیر اس کی اجازت کے، یہ بھی ناجائز ہے، یاد رکھیں۔ بلا فائدے کے کسی پوسٹ کو لائک بھی نہ کریں۔ اسی طرح دوست بنانے کے ہم نے آپ کو اصول بیان کی کہ شریعت نے کیا معیار بیان کیا۔ تو فرینڈ شپ اتنی کامن ہو گئی ہے، محرم غیر محرم، اور فاسق ہے یا فاجر ہے، نیک ہے یا بد ہے، ریئل ہے یا فیک ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو بھی فرینڈ شپ آئی بس ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں میرے دوست فیس بک پر اتنے ہیں اور میرے فلاں جگہ میرے فالوورز اتنے ہیں۔ تو اس طرح سے ان نیسیسری بغیر تحقیق کے فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔
تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اس لیے دکھاوا کرنا اور لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے ویڈیوز وغیرہ بنانا، یہ بھی جائز نہیں. بعض کنٹینٹ کاپی رائٹ ہوتے ہیں، اس کاپی رائٹ کنٹینٹ کو اگر اس کے تعلق سے قانون بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ بغیر اس کی اجازت کی کمپنی کے استعمال نہیں کر سکتے. لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس PDF کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، آگے جو ہے آپ اپنے ذاتی استعمال میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو پبلش نہیں کرا سکتے. اگر کوئی اس طرح سے چوری کرتا ہے، کسی کی انفارمیشن چراتا ہے، یہ چوری کرنے کے زمرے میں آ جائے گا. اسی طرح کسی کا پاسورڈ چرانا، یا اس کے کوئی فون دیکھ رہا ہے شخص، اس کی کاندھے کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھنا، بازو میں وہ کیا میسج دیکھ رہا ہے، کیا ٹائپ کر رہا ہے. اسی طرح کسی کا وائی فائی کے اوپر پاسورڈ نہیں ہوتا موبائل کا، ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ غلطی سے بھول جاتے ہیں تو آپ اس کا انٹرنیٹ چرا رہے تھے، اس کا ڈیٹا ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک چوری کے اندر آ جاتا ہے. تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو بے شمار گناہ ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب گناہوں کی تو لمبی فہرست ہوتی ہے، اور فرض علوم میں سے ہے کہ آپ گناہوں کی معرفت کو سیکھیں کہ گناہ، کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، کون سی چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں خود گناہ ہوتی ہیں. پھر ہر ایک سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اس کا توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے. نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. کل قیامت میں آئیں گے، پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیوں کیا، کہیں گے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. تو پھر اسے ڈبل سزا دی جائے گی، ایک تو گناہ کرنے کی، دوسرا علم نہ سیکھنے کی. تو آپ جاہل نہ بنے اور علم کو سیکھیں اور حق بات پر قائم رہیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، سچ چیز کو آگے بھیجنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے حفاظت میں رکھے، اور سوشل میڈیا پر جو غلط استعمال کیا جاتا ہے اس کے غلط استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جائز اور صحیح اور دین کے کاموں میں اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس موضوع پر اگر آپ اور مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے فرزند ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی کتاب ہے سوشل میڈیا اور ہماری زندگی، اس کے بینیفٹس اینڈ ایڈوانٹیجز کے اوپر، تو آپ یہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو منہاج بک سے، پھر آرڈر کر کے خرید بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوالات ہو تو سوالات بھیج دیں، اور درود پاک بھی کاؤنٹ بھیجتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.